السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تشریف رکھیے. امام صاحب تشریف لائیے. کیوں کارروائی ہو گئی ہے سب مکمل؟ شرابت وغیرہ سب کچھ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلا سوال مسٹر اللہ دیتا ظفر صاحب ایسٹ لنڈن سے ہیں. یہ ایم ایس سی ان میتھمیٹک ہیں اور اس وقت والتھم اسٹرو میں پڑھاتے ہیں. کہاں؟ والتھم اسٹرو میں جی. اور ایک اسکول کے گورنرز بھی ہیں اور مسلم فیملیز ایسوسیشن آف والتھم اسٹرو کے صدر ہیں. میں اب اللہ دیتا صاحب سے درخواست کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے آپ سے سوال کرنے کا موقع ملا ہے. تو میرا یہ سوال ہے کہ میرے خیال میں تمام دنیا کے مسلمانوں کا یہ فرض ہے اور مقصد ہونا چاہیے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت افسوس ہے کہ صدیاں گزر گئی ہیں لیکن اتفاق اور اتحاد پیدا نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے نہ ہم مسلمان دنیا میں زیادہ ترقی کر سکے ہیں اور نہ ہم اپنے آپ کو مضبوط بنا سکے ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ حضور پاک کے زمانے سے بھی صدیاں گزر گئی ہیں کہ اس وقت بھی مسلمان آپس میں اتفاق پیدا نہ کر سکے، ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے، ایک دوسرے کو شہید کرتے رہے. بڑے بڑے لیڈر شہید ہو گئے، بڑے بڑے اچھے جو تھے لیڈر وہ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو انہیں ختم کر دیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس بے اتفاقی کی کون سی وجوہات ہیں اور کیا آئندہ آپس میں اتفاق ہونے کا یا مسلمانوں کی ترقی کرنے کا کوئی امکان ہے؟ آپ اور آپ کی جماعت اس سلسلے میں پہلے کیا کوششیں کی ہیں، کیا کوششیں کر رہے ہیں اور آئندہ کیا کوششیں کریں گے؟ اور میں جواب دیتا ہوں. تشریف رکھیے. شکریہ. ماشاء اللہ بڑی اچھی بات سوجھی آپ کو اور بڑی حکمت سے آپ نے سوال کیا ہے. بڑا معقول ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا نہ تعصب ہے نہ کوئی اعتراض کی خاطر، بلکہ گہرا فلسفہ ہے جسے سمجھنے کی کوشش آپ فرما رہے ہیں. اختلاف کی وجہ دو طرح سے ہوا کرتی ہے. ایک اختلاف ہوتا ہے تقویٰ کے نتیجے میں، خدا کے خوف کے نتیجے میں، اور وہ اختلاف ایک مومن کی زندگی کا لازمی حصہ ہے، اس سے مفر کوئی نہیں. اگر وہ اختلاف نہ ہو تو گناہ ہے یہ. اور اس اختلاف کی بنیاد یہ ہے کہ جو انسان دیکھے، جیسا دیکھے ویسا ہی سمجھے، ویسا ہی بیان کرے. اور اس اختلاف کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب کی بجائے رحمت قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے. لیکن اس امت کا جس کو اپنی طرف منسوب فرما رہے ہیں اور جس کی مثالیں خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمارے سامنے آتی ہیں. آپ کے عزیز ترین صحابہ میں بھی اختلاف ہوتا تھا، لیکن وہ اختلاف اول تعصب سے پاک تھا، اس کے نتیجے میں فساد نہیں ہوا کبھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کے درمیان اختلاف ہوئے. یعنی صحابہ کے وہ اختلاف میں بیان کر رہا ہوں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ذکر ملتا ہے اور مان بعد بھی. لیکن کوئی ایسا اختلاف فساد پر منتج نہیں ہوا، بلکہ ایک دیانتداری کا تقاضا تھا. اور جب وہ اختلاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ نے جو فیصلہ فرمایا اسے سمعنا و اطعنا کے جذبے سے سنا اور اطاعت کی، قبول کر لیا گیا اور وحدت پر پھر کوئی اثر نہیں پڑا. دوسرا اختلاف ہے جب دل پھٹ رہے ہوں
اور تقوی کی کمی کی وجہ سے اختلاف ہو۔ اس اختلاف کے نمونے بھی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتے ہیں اور قرآن ان کا ذکر کرتا ہے۔ ایسے منافقین تھے جو اختلاف کسی نیکی کی وجہ سے نہیں بلکہ فساد کی خاطر کرتے تھے، اور وہ ہیں جو بدنصیب لوگ ہیں جن کے نتیجے میں پھر امتیں پھٹ جایا کرتی ہیں۔ پہلے دور میں خلافت راشدہ کے زمانے تک اللہ ماشاء اللہ اکثریت ان لوگوں کی غالب رہی جو نیکی کی وجہ سے اختلاف کرتے تھے۔ چنانچہ خلافت کے دور میں بھی یہی سلسلہ جاری رہا، مگر جب فیصلہ سن لیا خلیفہ وقت کا تو سر تسلیم خم کر دیا گیا۔ یہ وہ روح ہے جس سے امت کی وحدت قائم رہتی ہے، اور اختلاف جو ہے وہ خیالات اور علوم کی نشو و نما کا موجب بنتا ہے۔ اگر اس اختلاف کو مٹا دیا جائے تو قومیں جامد ہو جائیں گی اور ان سے ہر قسم کی ترقی کی روح مفقود ہو جائے گی۔ بس رحمت ایک اختلاف کا نام ہے جو خود رسول اللہ نے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسرا اختلاف ہے جو دل پھٹنے کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور وہ لازماً امت کو پھاڑتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اختلافات ہوئے اس کے نتیجے میں گروہ بندی کوئی نہیں ہوئی۔ آپ کہیں نہیں دیکھیں گے کچھ حضرت علی کے پیچھے چل پڑے، کچھ عمر کے پیچھے چل پڑے، کچھ عثمان اور ابو بکر کے پیچھے چل پڑے رضوان اللہ علیہم، بلکہ اختلاف ہوا، بات ختم ہوئی اور دل سے مٹ گئی۔ مگر وہ اختلاف جو بدنصیبی سے ہو، جس میں دل کی کجی شامل ہو، وہ کبھی بھی افتراق کیے بغیر ٹھہرا نہیں کرتا، دل پھاڑتا ہے۔ یہ دور جو ہے یہ بات کا دور ہے، لیکن اس میں بھی شروع میں ہمیں یہ حق نہیں کہ ہر ایک پر بدنیتی کا الزام لگائیں، کیونکہ اس میں بھی پھر بعض اختلاف ایسے ہیں جن میں تقوی کی بو آتی ہے، اور تقوی کی وجہ سے بھی اختلاف ہے، لیکن وہ فتنہ و فساد پر منتج نہیں ہوا۔ مثلا آغاز میں جب ائمہ کا اختلاف ہوا ہے، حضرت امام ابو حنیفہ کا، حضرت امام مالک کا، حضرت امام شافعی کا، احمد بن حنبل کا، تو ان کے اختلاف کے نتیجے میں پہلے دور میں جس دور کے یہ لوگ تھے کسی ایک فساد کی بھی خبر نہیں ملتی۔ اختلاف کے ساتھ وہ سب محبت کے رشتوں میں بھی بندھے رہے، اور ان اختلافات کی وجہ سے جو فقہی اختلاف ہیں کسی نے دوسرے کو کافر قرار نہیں دیا۔ وہ جو دور شروع ہوا ہے وہ بنو امیہ کے آخری حصے میں اور بنو عباس کے آغاز کے حصے میں، اور پھر وہ سلسلہ جاری ہو گیا کہ فقہی یا عقائد کے اختلاف کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اپنے پیچھے ایک گروہ مقرر بنا لیا، اور وہ گروہ آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلتا رہا، اور مذہب کے نام پر اختلاف کی وجہ سے خون خرابے اور فساد کی دعوتیں دی گئی، اور بہت ہی دردناک دور شروع ہوا ہے اسلام میں مذہب کے اختلاف کے فرقہ بازی پر منتج ہونے کا، اور فرقہ بازی بھی ایسی جو خونریز فرقہ بازی تھی۔ بس یہ وہ تنزل کا دور ہے جو بتا رہا ہے کہ اختلاف اپنی ذات میں کوئی بدی نہیں ہے اگر نیکی پر قائم ہو۔ اختلاف بدی تب بنتا ہے جب نیتوں میں فساد پیدا ہو، اور نیتوں کا فساد جو ہے وہ اعمال کو بگاڑ دیا کرتا ہے۔ ایسے دور کے علماء نے پھر اپنے پیچھے چلنے والوں کو اپنی ٹیریٹری بنایا ہے، اور یہ رجحان جوں آگے بڑھا ہے، یہ ٹیریٹوریل کانسیپٹ مسلمانوں میں داخل ہوا ہے، اور دوسرے مذاہب کا بھی یہی حال ہے۔ یہ ٹیریٹری اس قسم کی بنتی ہے پھر کہ ایسے علماء کو اگر یہ معلوم ہو کہ ہمارے پیچھے چلنے والے نماز نہیں پڑھتے، ظالم ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، دوسروں کے حق مارتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کی راتوں کی کوئی نیند حرام نہیں ہوتی، یہ پتہ چل جائے
کہ ہمارے ماننے والوں پر چھاپا پڑا ہے ایک اور فرقے کا، اور وہ آ کر ان کو لے جا رہے ہیں وہاں سے. تو جس طرح سیاسی رد عمل ہوتا ہے ٹیریٹوریل حملے کا، بے نہیں وہ بلکہ اس سے بھی زیادہ خوفناک رد عمل دکھاتے ہیں، اور پھر اندھا دھند ان لوگوں کے خلاف قتل و غارت کی تعلیم، ان کے جان مال حرام، یعنی ان کے لیے حرام اور اپنے لیے حلال، یہ فتوے شروع ہو جاتے ہیں. بس اگر اختلاف کی وجہ تقویٰ کی خرابی ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ تقویٰ کو دوبارہ قائم کیا جائے، اور تقویٰ اللہ کی طرف سے آنے والے کے بغیر قائم ہونا ممکن نہیں ہے. جب آسمان سے کوئی ایسا شخص آتا ہے، یعنی جسمانی طور پر نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہوتا ہے، تو وہ انہی لوگوں میں سے اکٹھے کرتا ہے ان لوگوں کو جو نیکی کے نام پر دوسروں کا خون لینے کی بجائے نیکی کے نام پر اپنا خون دیتے ہیں، دوسروں کے مال لوٹنے کی بجائے اپنے مال لٹاتے ہیں. یہ اس بات کی قطعی شہادت ہے کہ یہ لوگ سچے ہیں. ان سے مذہبی عقیدے کا جو اختلاف ہو، ایسی قوم کو جھوٹا نہیں کہا جا سکتا، اور یہی وہ روح ہے جو رفتہ رفتہ پھر غالب آتی ہے اور آنی ہے. اور چونکہ جماعت احمدیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خدا کے قائم کردہ اس دور کے امام کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کو قبول کر لیا ہے، اس لیے ہمارے اندر آپ کی علامتیں دیکھیں گے اور غور کریں تو آپ کو اور بھی زیادہ دکھائی دیں گی، اور اس کے بغیر قوم کی اصلاح ممکن نہیں ہے. محض لیبل بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوا کرتا. کئی اہل قرآن ہیں وہ کہتے ہیں جی فرقہ بازی ختم کرو، صرف مسلمان کہلاؤ. مسلمان کہلاؤ، اندر سے کیا حال ہوگا؟ اگر نفرتیں اسی طرح قائم ہیں، اگر عقیدوں میں کوئی تبدیلی نہیں، تو لیبل بدلنے سے کیا ہو جائے گا؟ محض فرضی قصے ہیں. ایک ہی نسخہ ہے جو ازل سے کامیاب رہا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کسی کو بھیجے. اگر کوئی امت آخری ان معنوں میں ہو کہ اس کی شریعت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم کر دی گئی، اگر کوئی رسول ایسا آ چکا ہو کہ جس کے بعد کوئی اس کے ایک لفظ ایک نقطے کو بھی تبدیل نہیں کر سکتا، تو پھر لازماً یہ سلسلہ امتی نبی سے شروع ہو سکتا ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ ہم تمام ملکوں میں ایک انقلاب برپا کر رہے ہیں، اور ایسی جماعت پیدا کر رہے ہیں جو اسلام کے نام پر قربانیاں دے رہی ہے اور اسلام کے نام پر اس عالمی اجتماع کو وسیع تر کر رہی ہے. جزاکم اللہ. شکریہ. حضور اگلا سوال کیپٹن اصاف احمد ومبلڈن کا ہے. انہوں نے سوال بھجوایا ہے، کیا حضرت مسیح علیہ السلام جی ہیں یہاں موجود؟ یہ آج موجود نہیں ہے. صبح انہوں نے ٹیلی فون کیا تھا، پچھلی اردو سیشن میں آئے تھے، اور انہوں نے داڑھی والے جی وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہاں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا ہے کہ کیا حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام کے آنے کا قرآن پاک میں ذکر ہے؟ حدیثوں کی روشنی میں آپ نے اس کی وضاحت گزشتہ اردو سوال و جواب کی محفل میں فرمائی تھی. وہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ذکر ہے یا نہیں. اب یہ جو انداز ہے سوال کا، اس میں بھی بہت کچھ مضمر ہے. میرا تجربہ ہے وسیع کہ جب ایک عمومی سوال کرتے ہیں لوگ اور میں ان کے اپنے عقیدے کے مطابق ان کو جواب دے دیتا ہوں، تو وہاں سے ہٹ کر ایک اور پناہ گاہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ یہ اہل قرآن نہیں ہیں، مگر چونکہ حدیث کی روح سے زیادہ تر یہ سوال اٹھایا گیا کہ آنے والے کا ذکر ہے، نزول ہوگا، اس لیے میں نے حدیث ہی کی روح سے اس کا جواب دیا تھا. مگر اب چونکہ اس پہ معلوم یہ ہوتا ہے، کیونکہ میں اس کو دیکھ رہا تھا ان کا چہرہ، کم سے کم اتنی ان میں نیکی ہے کہ ضد نہیں کی، خاموش بیٹھے رہے. اب سوچا ہے کہ اصل حال یہ ہے کہ قرآن میں جاؤ، وہاں سے ہمیں شاید کوئی مطلب کی بات نکلا ہے. مگر بنیادی باتیں بعض ہیں جو میں اس وقت بھی کھولی تھیں، اب میں پھر کھولتا ہوں.
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق قرآن گواہ ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، کلیتاً وحی پر مبنی کلام ہے۔ اگر کسی کو وحی پر مبنی کلام ہونے کے باوجود قرآن کریم میں وہ بنیاد دکھائی نہ بھی دے اور یہ قطعی بات ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بکثرت ایک بات کہہ رہی ہیں، تو پھر تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ان حدیث کے فیصلے کے سامنے سر جھکائے انسان۔ پھر یہ جائز نہیں کہ یہ پوچھے کہ کہاں سے نکالا آپ نے۔ یہ سوال دراصل ہم سے نہیں ہے، سوال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ اتنی زور سے، اتنی کثرت سے جو آپ نے مسیح کے آنے کی خبریں نکالی ہیں تو قرآن سے تو حوالہ دکھائیں، کیونکہ آپ نے فرمایا، میں نے تو نہیں کہا۔ مگر میں ان کو بتاتا ہوں کہ قرآن میں بہت سی ایسی باتیں ایسے انداز میں بیان ہوئی ہیں کہ عام فہم کا آدمی ان کو اخذ نہیں کر سکتا کہ یہاں کس بات کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ مگر جن پر شریعت نازل ہوئی ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قطعیت کے ساتھ جانتے تھے کہ اس بات کی بنیاد یہاں موجود ہے، اور حوالہ دیا یا نہ دیا اس کی پیشگوئی فرمائی، اور پیشگوئی جب 100% یقینی طور پر پوری ہوئی اور آپ کے زمانے کے 1200 سال کے بعد پوری ہوئی، تو پھر کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ کہے کہ اپنی طرف سے باتیں کہی تھیں۔ اس کی ایک مثال دجال کی ہے۔ دجال کا نام قرآن شریف سے نکال کے دکھا دیں، کوئی ذکر ہی نہیں ملتا۔ ذکر ملتا ہے مگر اسلام کے ساتھ نہیں۔ دجال کے متعلق جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے اتنا ڈرایا ہے دجال سے، یہاں تک کہ فرمایا کہ کوئی دنیا میں نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، ہم کیسے بچیں گے اس سے؟ آپ نے فرمایا سورہ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات کا مطالعہ کرو، اور ان آیات میں مسیحی عقیدے کے توحید سے شرک کی طرف مائل ہونے کا ذکر ہے آغاز میں، اور آخر میں ان کی دنیاوی ترقی کا ذکر ہے۔ تو اگر دجال کا ان باتوں سے تعلق نہیں تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیوں فرماتے ہیں کہ ان 10 آیات پہلی اور آخری کی تلاوت کیا کرو اور رات سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ لیکن اب آپ دوبارہ پڑھ کے ان کو دیکھیں، حیران ہو جائیں گے کہ بین ہی نشاندہی ہو گئی ہے، اور حدیثیں جتنی ہیں وہ اسی طرف اشارے کر رہی ہیں، کیونکہ دجال کی حدیثوں میں ہر جگہ فرمایا کہ مسیح نازل ہوگا، وہ صلیب کو توڑے گا، دجال کو قتل کرے گا اور سور کو قتل کرے گا۔ اب صلیب اور سور یہ 2 لفظ اکٹھے بولے جائیں تو کون سی قوم دنیا میں سامنے آئے گی؟ اور وہ جن کا متا عیسیٰ علیہ السلام ہو۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری باتیں کھولی اور قرآن سے لیں، اس لیے مسلمان کا فرض ہے کہ ایسی حدیثیں جو آئندہ کی پیشگوئیوں سے تعلق رکھتی ہوں پوری ہو جائیں، وضاحت کے ساتھ پوری ہو جائیں، اس کے بعد یہ بحث نہ اٹھائے کہ محمد رسول اللہ نے کہاں سے نکالی تھی، بلکہ عقل استعمال کرے، خود دیکھے، ڈھونڈے تو اس کو ضرور مل جائے گی جگہ۔ اب امام مہدی نام رکھیں یا مسیح رکھیں نام، ہمارے نزدیک ایک ہی وجود کے 2 نام ہیں، اور اس کی بنیاد احادیث کی روح سے ابن ماجہ جو صحاح میں سے ایک صحیح کتب ہے، اس کی یہ حدیث ہے لل مہدی الا عیسیٰ۔ اصل میں عیسیٰ کے سوا کوئی مہدی نہیں ہوگا، ایک ہی شخص کے 2 ٹائٹل ہیں۔ اس نقطہ نگاہ سے دونوں پیشگوئیاں قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ موجود ہیں۔ ایک آنے والا ایسا آئے گا جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل نمائندگی کرے گا، اتنی کامل نمائندگی کہ گویا اس کا نام محمد رکھا گیا۔ یہ پیشگوئی
سورہ جمعہ میں موجود ہے اور اتنی کھلی کھلی ہے کہ کوئی معمولی عقل اور فہم کا آدمی بھی اس کو مس نہیں کر سکتا. لیکن اس پر مزید یہ تائید کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہی تشریح فرمائی کہ یہاں ایک آنے والے کی خوشخبری ہے، اس کے مقاصد بیان ہوئے ہیں، اس کا زمانہ بتایا گیا ہے، اس کی قوم کے احوال بتائے گئے ہیں. تو جہاں قرآن اور حدیث میں سے بھی بخاری کی حدیث دونوں یوں اکٹھے ہو جائیں جیسے انگلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد پھر فرار کی کون سی گنجائش رہ جاتی ہے؟ وہ آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی، یعنی پہلی آیت چل رہی ہے، یہاں سے جو متعلقہ مضمون شروع ہوتا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وہی اللہ ہے جس نے اپنی طرف سے ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جو انہی لوگوں میں سے تھا. اور وہ کون لوگ تھے؟ امی، جاہل لوگ. انہی میں سے اٹھا اور ایسی کایا پلٹی کہ یتلو علیہم آیات ہی، ان پر وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرنے لگا، اور تلاوت کے ساتھ پاک تبدیلیاں پیدا کرنے لگا. ان کا تزکیہ کر دیا، ان کے قلوب کی کیفیت بدل دی. جب تلاوت قرآن فرمائی، جب دلوں کو پاک کر دیا، تب وہ اس بات کے اہل ہوئے کہ علم سیکھ سکیں. اس کے بغیر علم نہیں سیکھا جا سکتا. دلوں کی پاکیزگی شرط ہے. وہی بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، جو دل جھوٹے ہوں ان کے اوپر کوئی حکمت کی بات کارگر نہیں ہوتی. علم سکھائے اور حکمت سکھائے، صرف علم بیان نہ کرے. جیسا کہ علماء بھی کہتے ہیں، ہم نے بتا دیا یہ فتویٰ ہے، کوئی کہے بتاؤ کیوں ہے، کہتے ہیں جاؤ جہنم میں، تم انکار کرتے ہو اور تم کافر ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ طریقہ اختیار نہیں فرمایا، ایک دفعہ بھی. علم سکھایا، جب کسی نے پوچھا اس کا جواب دیا، تحمل اور پیار سے رافت کے ساتھ اس کے مضامین سمجھائے کہ یہ وجہ ہے، یہ خدا کا حکم یوں آیا ہے. اور ہر دفعہ دل کا، سننے والے کا دل مطمئن ہو گیا. یہ وہ مضمون ہے جو سورہ جمعہ میں بیان فرمایا گیا. پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یعلم الکتاب والحکمہ ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ کہہ کر بات ختم ہو جانی چاہیے، مضمون مکمل ہو گیا. لیکن ایک اور بات شروع ہوتی ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اسی رسول کو، کیونکہ باسط سوائے محمد رسول اللہ کے کسی کی مذکور نہیں ہے، کسی تیسرے شخص کا کوئی تصور ہی، کوئی دوسرے یا تیسرے کا تصور نہیں. وبعث فی الامیین رسولا وبعث آخرین منہم. آخرین میں بھی اللہ نے اسی کو مبعوث فرمایا ہے، یعنی آخرین کے لیے. کن آخرین کے لیے؟ لما یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان سے ملے نہیں ہیں. اور وہ کون ہوں گے، کیسے یہ واقعہ ہوگا؟ فرمایا آخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. یہ جو فیصلہ ہے کہ آخرت میں، آخری زمانے میں محمد رسول اللہ کو دوبارہ مبعوث فرمایا جائے گا، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے اور حکیم ہے. وہ صاحب علم اور صاحب وجاہت ہے اور حکمت کی بات کرتا ہے. یہ کہنے کے بعد پھر وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ اس کا جواب دیا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود براہ راست آنا تھا تو یؤتیہ من یشاء کی کوئی بحث نہیں اٹھنی چاہیے تھی. صاف پتہ چلا کہ یہ نام کسی غلام کامل کو عطا ہونا ہے، جو بین ہی وہی باتیں کہے گا جو محمد رسول اللہ نے فرمائیں، وہی تعلیم دے گا جو قرآن کی تعلیم ہے، صرف ان سے غلط فہمیوں کے پردے اتارے گا.
चुनाचे फरमाया कि ये कौन होगा, इसके मुतालिक फरमाता है ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशा, अल्लाह का फजल है, जिसको चाहे देगा। ये बहस नहीं उठेगी कि अरबी है क्या जमी है। वहुवल अज़ीज़ुल वहुवल फ़ज़लुल अज़ीम, बड़े फजलों वाला खुदा है। अब ये जो आयात नाजिल हुई हैं, बुखारी में आता है कि उस वक्त सहाबा पास बैठे हुए थे। बसा औक़ात वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तन्हा नहीं उतरती थी, बल्कि सहाबा की मैयत में मौजूद उनके सामने उतरती थी। तो इसको सुनकर इन आयात को एक सवाल करने वाले ने सवाल किया। उसने कहा वो लोग कौन होंगे या रसूलुल्लाह जिनका जिक्र चल रहा है। इस बात में सवाल वाले को कोई शक नहीं था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ही ने आना है। वो लोग कौन होंगे इस पर उसको ज़रा ताज्जुब था और दिल में एक तजस्सुस पैदा हुआ कि पता करूं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर जवाब नहीं दिया, खामोशी इख्तियार फरमाई। उसने फिर तकरार की, फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई। फिर तीसरी मरतबा जब उसने पूछा तो आपने देखा सदर सलमान फ़ारसी आपके पास बैठे हुए थे। उनके कंधे पर हाथ रखा और ये जवाब दिया, लो कानल ईमान इंद सुरैया लनालहु रजुलुम मिन हाउलाए। बाद रवायतों में रिजालुन भी आता है, लेकिन बुखारी की रवायात में रजुलुन भी आता है। और रजुलुन को इमाम बुखारी का कबूल कर लेना और मौका महल का मुखालिफ ना समझना साबित करता है कि उनके नज़दीक आने वाले की खुशखबरी की वजह से रजुलन फरमाया गया है। लेकिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते ही खुद नहीं होंगे, इनमें से होंगे जो हज़रत सलमान फ़ारसी की कौम है। उसका एक तर्जमा फ़ारसी उल-असल किया जा सकता है, एक तर्जमा अरब के मुकाबले पर अजमी किया जा सकता है। मगर कुरान की आयत का जो तर्ज़ बयान है उससे ये जो निकलता है कि ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीहि मन यशाअ, उससे ये बात तो क़तियत से साबित हो गई कि ख़ुद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ये माने नहीं समझे कि वो आने वाला जिसका यहाँ ज़िक्र है वो अरब होगा, क्योंकि अक्सर तो अरब कंधे पास बैठे हुए थे, मिला तो अजम का कंधा मिला हाथ रखने के लिए। और ये बात बताती है कि ये रूहानी तफसीर थी जो नाजिल हुई है। उसकी वजह यह है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ ये मुसल्लमा बात है। तमाम उलमाए साबिक़ा जो बुज़ुर्ग उलमा थे, आजकल नहीं जानता क्या कहते होंगे, तमाम गुज़श्ता उलमा इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, अहले जो इल्म हदीस के वाक़िफ़, कि हुज़ूर का अंदाज़ था जिस बात में जिब्राईल नाजिल होकर वजाहत ना करे या अल्लाह ताला बरह रास्त पहले ही दिल पर उसके माने रोशन ना कर चुका हो, वहाँ अपने मुँह से कलाम नहीं करते थे, खामोशी इख्तियार किया करते थे। बस 2 दफ़ा की खामोशी और तीसरी दफ़ा का जवाब साफ बता रहा है कि ये मबनी बर इल्हाम कलाम है जो हुज़ूर ने बयान फरमाया। और कलाम इतना पुरहिकमत, इतना मरबूत है कि कोई मामूली अक़ल का इंसान भी ये कह नहीं सकता कि झूठे की बनाई हुई बात है। सवाल क्या है, वो कौन लोग होंगे? जवाब ये है, अगर ईमान सुरैया पर भी चला जाए तो इन लोगों में से वो होगा या वो होंगे जो ईमान को आसमान से वापस ज़मीन पर ले आएंगे। इसमें कितनी बातें बयान हो गईं जो पूछी जानी चाहिए थी और पूछी नहीं गई थी। सवाल ये उठना चाहिए था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर दीन कामिल हो गया, आपकी किताब आखिरी किताब है, आप आखिरी रसूल हैं और हमेशा के लिए उम्मत मोहम्मदिया एक जारी सिक्का बन चुकी है दुनिया के लिए। फिर ये क्या किस्सा है, क्यों कोई आएगा और क्या कहेगा आके? सब बातें तो हो चुकी हैं, तकमील किताब है, इत्माम नेमत है। ये सवाल पूछा जाना चाहिए था।
اسی کا جواب دیتے ہیں، لو کان الایمان عند الثریا، کہ باوجود تکمیل شریعت کے، باوجود میرے دائمی رسول ہونے کے، پھر بھی ممکن ہے کہ دلوں سے ایمان اٹھ جائے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایمان اٹھتے تھے بعض بدبخت دلوں سے۔ تو شریعت کا کمال اور رسول کا ہر پہلو سے کامل ہونا ہرگز اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ قوم نیک اور پاکیزہ رہے گی۔ جس اختلاف کی آپ نے بات فرمائی تھی ابھی، وہ دیکھیں کتنی جلدی شروع ہوا ہے۔ تو ایمان ہے دل کا جو اصل فیصلہ کن چیز ہے، جس کی خاطر شریعتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر وہ اٹھ جائے تو پھر آسمان سے آنے والا ہی اس کی اصلاح کیا کرتا ہے، زمینی کا کام نہیں ہے۔ اور فرمایا وہ ثریا ستاروں پر بھی چلا جائے، ان میں سے کوئی ہوگا جو واپس لے آئے گا اور دوبارہ دلوں میں قائم کرے گا۔ یہ کیوں نہ فرمایا کہ علماء مل کر اکٹھے ہوں گے، ایک خلافت موومنٹ چلے گی، یہ اور اس قسم کے منہاج القرآن قسم کے دعوے دار اٹھیں گے، مودودی آئیں گے، فکر نہ کرنا بالکل، وہ سارے مل ملا کر سارے مسئلے ٹھیک کر لیں گے۔ یہاں صرف یہی نہیں بلکہ کسی ایک حدیث میں بھی میں دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انحطاط کے زمانے میں علماء کے ذریعے اصلاح کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، ایک دفعہ بھی نہیں، اور فرما سکتے بھی نہیں تھے، کیونکہ آپ سے زیادہ انسانی روحانی بیماریوں پر کسی کی نظر نہیں تھی۔ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا تھا کہ مذہبی انحطاط اوپر سے شروع ہوا کرتا ہے۔ عوام کا الانام تو بھیڑوں کی طرح پیچھے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جب لیڈرشپ بددیانت ہو جائے، جب وہ خود غرض ہو جائے تو جہاں چاہے ان کو لے جاتی ہے، خدا کے نام پر، رہنمائی کے نام پر، اور گڑھوں میں اتار دیا کرتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی ایسے موقع پر ایک مرتبہ بھی کسی عالم کا ذکر نہ کرنا اور مسیح کا کرنا، مہدی کی بات کرنا اور دنیا کے اماموں کی بات نہ کرنا، مہدی کو ہی امام کہنا، صاف ثابت کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مذہبی قوموں کے عروج اور زوال کے سارے حال روشن تھے۔ آپ جانتے تھے کہ مذہبی رہنما ہی ذمہ دار ہوا کرتے ہیں، جب وہ بگڑ جائیں تو پھر ان کی ریپلیسمنٹ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر خدا اپنے براہ راست انضمام اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور اس اصول کے خلاف ساری مذہبی تاریخ میں ایک بھی گواہی نہیں۔ علماء کی بات کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ خود دوسری جگہ فرما چکے ہیں کہ سیاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام نام کے سوا باقی نہیں رہے گا، ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن تحریروں کے سوا کچھ نہیں رہے گا، کہیں سونے میں لکھی جا رہی ہیں، کہیں فلاں وہ جو چوٹی کا کاتب ہے نئے نئے انداز سے لکھ رہا ہے، کبھی کوفی انداز سے، کبھی کسی اور سے۔ تحریروں میں بہت قرآن دکھائی دے گا، مگر تحریروں میں مساجد کی بات ہے، وہ آباد ہونے کے باوجود ویران ہوں گی۔ اب یہ کلام نبی کے کلام کے سوا ممکن نہیں۔ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، ان لوگوں کی مسجدیں آباد ہوں گی مگر ہدایت سے خالی۔ اور دیکھیں یہاں اپنی طرف منسوب ہی نہیں کر رہے ان لوگوں کو، ہم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کہنے کے بعد اگر کسی ذہن میں یہ وہم اٹھے کہ کوئی حرج نہیں، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، وہ ہمیں بچا لیں گے، تو اگلی پیشگوئی سنیں، علماؤہم شر من تحت ادیم السماء، ان لوگوں کے علماء جن کی یہ حالت ہے آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ بدترین مخلوق اس لیے کہ وہ امت محمدیہ کے نام پر سند حاصل کرتے ہوئے امت محمدیہ کو بہکانے کے کام کریں گے۔ اور ان کی یہ خصلت بیان فرمائی
من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، خود انہی میں سے فتنے پھوٹا کریں گے اور پھوٹ کر واپس آ جایا کریں. وہ جن باتوں کو حرام اور شریعت کے خلاف قرار دیں گے کچھ دیر فتوے دے کر واپس ہضم کر لیا کریں گے. اب اس کی مثالیں آپ کے سامنے پاکستان میں دیکھ لیں. بے نظیر پر یہ فتوے دینے والے کتنے تھے کہ عورت کی سربراہی اسلام شریعت کے خلاف ہے. مولانا مفتی محمود کے صاحبزادے فضل الرحمان صاحب وہ بھی مفتی ہیں، بڑی بلند آواز سے کہتے رہے اس پہ تو صلح ہو ہی نہیں سکتی. کیسے ممکن ہے کہ ہم شریعت کے معاملے میں اس عورت کی بات مان لیں اور خدا کی بات کو رد کر دیں. جب سمجھوتا ہو گیا تو انہی کی حکومت میں ان کی غلامی میں فارن افیئرز کے پارلیمنٹ کے نمائندہ بن کر دنیا میں سفر کیے اور کافی ہوٹلوں پہ خرچ کیا. اب بتائیں یہ فیہم تعود والی بات ہے کہ نہیں؟ وہیں سے فتنہ نکلا تھا، وہیں واپس پہنچ گیا. اور یہ روزمرہ کا دستور ہے. حکومت کو ڈرانے کے لیے فتوے دیتے ہیں، جہاں اندر کھاتے سمجھوتا ہو جائے وہاں کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا، بس کوئی بات نہیں، اب سب چلے گا. یہ حال ہو جس قوم کا اور ہمیں دکھائی دے رہا ہو، یہ پیشگوئی یاد رکھیں 1400 سال سے پہلے کی گئی تھی. یوں لگ رہا ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں ہم سب کو، اور ایک ایک نقش پر نظر ہے اور آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے ہیں. کوئی پیشگوئی اتنی صاف بھی کبھی آپ نے سنی ہے؟ انبیاء کی پیشگوئیاں ہوتی ہیں اس وضاحت کے ساتھ، اس شان کے ساتھ. اس کا اسی حدیث سے تعلق ہے جو بخاری کی میں نے بیان کی، اسی آیت قرآنی سے تعلق ہے جس کا میں نے ذکر کیا. اس کی تفسیر میں حضور نے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا پر بھی چلا گیا تو یہ خدا سے آنے والا ہے جس کو میرا نام دیا گیا ہے، میں نہیں ہوں گا. آئے گا وہ، لیکن نام تبھی کوئی پا سکتا ہے اگر کامل غلام ہو یا برابر ہو. برابری کا سوال ہی کوئی نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہونے کے لحاظ سے تمام دنیا میں اگلوں پہ سب سے افضل ہیں. شریعت کامل ہو گئی، نئی شریعت لا نہیں سکتا تو برابری کہاں سے کرے گا کوئی؟ جو قرآن کا بھی تابع ہو، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ہر لفظ کا غلام ہو، وہ کیسے محمد کا نام پا سکتا ہے؟ صرف ایک طریقے سے کہ اپنے نفس کو کلیتاً مٹا دے اور جو کچھ قرآن اور محمد رسول اللہ کی حکومت ہے اس کو اپنے اوپر نافذ کر لے. اگر یہ صورتحال درجہ کمال کو پہنچ جائے اور اطاعت ایسی ہو کہ اس میں کوئی غیر کا شبہ نہ رہے، اس صورت میں نام ملا کرتا ہے اور قرآن بھی دیتا ہے. بالا ہستی کا نام برابری کی خاطر نہیں، کامل غلامی اور اس کے عجز کے انعام کے طور پر. رسول اللہ کو قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ جب آپ نے مٹھی چلائی، ما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما، آپ نے مٹھی نہیں چلائی کنکریوں کی، محمد اللہ کہا، اللہ نے چلائی. دوسری جگہ بیعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یبایعون اللہ، جو محمد رسول اللہ کی بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. اور اس کو مزید کھولا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. تو کیا نعوذ باللہ من ذالک یہاں شرک اور برابری کی باتیں ہو رہی ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. غلامی کی انتہا بھی نام دے دیا کرتی ہے، اور خود سری کی انتہا سے بھی لوگ نام اپنا لیا کرتے ہیں. تو آنے والے کے متعلق جو قرآن کریم نے محمد رسول اللہ کی بعثت قرار دیا، یہ اس کے کالعدم ہونے کی وجہ سے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا، شریعت ہی کی غلامی کرے گا، محمد رسول اللہ کے فرمان ہی کو کھول کر لوگوں کے سامنے رکھے گا، اسی سنت کو جاری کرے گا. یہ وہ پیشگوئی ہے جو قرآن میں کھلے لفظوں میں موجود ہے. پھر مسیح کے لفظ میں بھی حضرت مسیح کا ذکر قرآن کریم فرماتا ہے، اور ایسے مسیح کا بھی ذکر فرماتا ہے ساتھ انہی آیات میں شروع میں ہی
جو بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال اور نمونہ تھے. اور آگے جا کے فرماتا ہے وَإِنَّهُ عِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی بھی نشانی بنے گا. لعلم للساعة وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اور وہ یقیناً قیامت کی نشانی بن کے بھی آئے گا. تو قیامت تو آنے والی تھی جس کا ذکر کر رہے ہیں، اور مفسرین اور خود یہ علماء بھی جو یہ سوال اٹھاتے ہیں، یہ جب ان سے پوچھا جائے کہ مسیح آئے گا دوبارہ تو کیسے آئے گا، کہتے ہیں قرآن شریف دیکھ لو، علم للساعة، اس کے آنے کے بعد قیامت جلدی آ جائے گی. تو آنے والے مسیح کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، وہ ان کو نظر نہیں آتا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا، اول تو کامل مومن کو یقین اور اعتماد ہونا چاہیے کہ قرآنی سند کے سوا آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے تھے. اس کا قرآن گواہ ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کرتا، وہی کہتا ہے جو وحی کے ذریعے اس کو بتائی جا رہی ہے. اور دوسرے، جب آپ تفسر کریں تو ہر حدیث کو جو سچی ہو قرآن میں سے دکھایا جا سکتا ہے، لیکن انسان تقویٰ کے ساتھ کوشش کرے تو حل ہو جائے گا مسئلہ. پھر قرآن کریم میں ایک غلام نبی کا ذکر ہے. اب قرآن غلام نبی کی باتیں کرے اور آپ کہیں کہ ہمیں قرآن میں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، سورہ نساء میں، جو بھی اللہ والرسول اور محمد رسول اللہ، الرسول جو ہے یہ باقی نبیوں کی بات نہیں کر رہا، اب یہ رسول جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو بھی اللہ اور اس رسول یعنی محمد رسول اللہ کی اطاعت کرے گا، کیا ہونا چاہیے؟ اس پر سزا ملنی چاہیے. کیا غیروں سے جنہوں نے دوسرے انبیاء کی اطاعت کی ان سے کم درجہ ملنا چاہیے؟ یا کم سے کم برابر تو ہو نا. کم کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس مضمون کو سمجھ کر آگے آیت پڑھیں تو سارا مسئلہ کھل جاتا ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اب بس یہی وہ لوگ ہیں جن کو انعام نصیب ہوں گے، ان کے سوا اب کسی کو انعام نہیں ملے گا. تو ایک تو یہ جو باقیوں کو فارغ کر دیا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انعام حاصل کرنے کے لیے تنہا وسیلہ قرار دیا، بہت بڑی شان ہے. یہی خاتمیت کا معنی ہے. سب کے چشمے بند، آپ کا چشمہ جاری. اور اگلی آیت سنیں وہ کس طرح کھولتی ہے مضمون کو. انعام پانے والے ہوں گے کون؟ من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقوں میں سے، والشہداء، شہیدوں میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے، وحسن اولئک رفیقا. کیا ہی اچھی کمپنی ہے. اس امت کے محمد رسول اللہ کے غلام اس صحبت میں شرکت کریں گے. نبی بھی ہوں گے، صدیق بھی، شہید بھی، صالح بھی. تو اب اس قرآن کی آیت کو کہاں لے جائیں گے؟ بس قرآن کریم تو کھول کر ان سب باتوں کو بیان فرما رہا ہے. صرف تعصب سے پاک ہو کر تقویٰ کے ساتھ مطالعہ کی ضرورت ہے. اگر صاف دل سے کوئی مطالعہ کرے تو ایک دو آیات ہی کافی ہو جاتی ہیں.